السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صحت والی لمبی عمر دے اور زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے اور ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستوں، آج کی یہ کہانی ہمیں ایک انجان شخص نے سینڈ کی ہے، جنہوں نے اپنا نام تو نہیں مینشن کیا لیکن کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کہانی کو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وادی کمراٹ کی خوبصورتی کے قصے میں بچپن سے سنتا آیا تھا۔ بلند و بالا پہاڑ، سرسبز جنگلات اور وہ جھرنے جو وادی میں بہتے ہیں جیسے کسی خواب کی تعبیر ہو۔ میں زندگی کی روزمرہ کی تھکاوٹ سے دور کچھ دنوں کے لیے سکون تلاش کرنے کے مقصد سے کمراٹ آیا تھا۔ وہ موسم خزاں کا ایک ٹھنڈا دن تھا جب میں وادی پہنچا۔ ہوا میں چیڑ کے درختوں کی مہک اور سرد ہواؤں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میرا قیام ایک چھوٹے سے مہمان خانے میں تھا جس کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا نام گلزار تھا۔ اس نے میرے پہنچتے ہی مجھے خوش آمدید کہا اور ایک عجیب سے انداز میں بولا، صاحب یہاں سکون ضرور ہے لیکن ان جنگلات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں چھیڑنا نہیں چاہیے۔ میں نے ہنس کر اس کی بات کو مذاق سمجھا لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سا خوف تھا جو میرے دل میں بھی عجیب سی ٹھنڈک چھوڑ گیا۔ میرا کمرہ چھوٹا لیکن آرام دہ تھا۔ ایک لکڑی کا بستر، ایک چھوٹا سا آتش دان اور ایک کھڑکی تھی جو سیدھا وادی کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی سے جنگل کا دلکش منظر دکھائی دیتا تھا جہاں سورج کی آخری کرنیں درختوں پر پڑ رہی تھیں اور طویل سائے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ کچھ عجیب سا تھا ان سایوں میں، جیسے وہ خود بھی کوئی زندگی رکھتے ہوں۔ میں نے شام کا باقی حصہ کمرے میں بیٹھ کر آتش دان کے پاس گزارا اور باہر کے دلکش مناظر دیکھتا رہا۔ رات کا وقت قریب تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح وادی کی گہرائیوں میں جاؤں گا، لیکن دل کے کسی کونے میں بوڑھے گلزار کی باتیں گونج رہی تھیں، حالانکہ میں نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اگلے دن کا آغاز تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنا سامان تیار کیا اور وادی کے دلکش مناظر کو دیکھنے نکل پڑا۔ میں اکیلا تھا لیکن وادی کی خوبصورتی نے مجھے محصور کر دیا تھا۔ گھنے درخت، پرندوں کی چہچہاہٹ اور دور بہتی ندی کا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں نے گلزار سے کہا تھا کہ میں دن کے وسط تک واپس آ جاؤں گا، لیکن وادی کی خوبصورتی نے وقت کا احساس چھین لیا تھا۔ میں جنگل کے اندر گہرائی تک چلا گیا جہاں ہر طرف گھنے درخت اور پر اسرار خاموشی تھی۔ دوپہر کے بعد جب میں واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا تو اچانک فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پرندے چپ ہو گئے، درختوں کے پتے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے اور ہوا کا وہ سرد جھونکا جس نے مجھے چونکا دیا تھا اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا راستہ واپس تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا وادی کا منظر بدل گیا۔ درختوں کے درمیان لمبے سائے ایک بار پھر نمودار ہونے لگے، لیکن اس بار وہ سائے عام نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ عجیب سا تھا ان میں، جیسے وہ سائے جاندار ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ جو لمبا اور دبلا پتلا تھا دور درختوں کے بیچ سے نمودار ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کی کوشش کی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض میرا وہم ہوگا، لیکن وہ سایہ میری طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے چلنا تیز کر دیا، لیکن جتنا میں آگے بڑھتا گیا اتنا ہی وہ سایہ میرے قریب آتا گیا۔ شام کا وقت تھا لیکن اب ہر طرف تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ درختوں کی شاخیں جیسے سسکنے لگیں اور ہوا میں ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ جنگل کے اندر چلتے چلتے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ وہ پگڈنڈی جو میں نے صبح دیکھی تھی
अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ अंधेरा छा रहा था और सर्दी की लहर मेरे जिस्म में सरायत करने लगी थी। मैंने अपने कदमों को तेज किया, लेकिन हर तरफ दरख्त और साए ही नजर आ रहे थे। वो साया जो पहले दूर था अब करीब आ रहा था। मेरे कदम डगमगाने लगे और दिल में खौफ का एक तूफान उठने लगा। जंगल के अंदर अब सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ थी, लेकिन अचानक मैंने एक और आवाज़ सुनी। वो सरगोशियाँ थीं जो दरख्तों के दरमियान से आ रही थीं। वो आवाज़ें मेरी तरफ इशारा कर रही थीं, जैसे मुझे बुला रही हो। इधर आओ। एक नरम और सर्द आवाज़ मेरे कानों में सरसराई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट कर देखा तो वो साया मेरे करीब था और अब उसके साथ एक और साया भी नमूदार हो चुका था। दोनों साए मेरी तरफ आ रहे थे। मेरे कदमों ने हरकत करना छोड़ दिया था। मेरा जिस्म जैसे ज़मीन से जुड़ गया था। वो साए अब मेरे सामने थे और उनकी आंखों में एक अंधेरा था, एक ऐसी गहराई जो इंसान को अपनी लपेट में ले सकती थी। यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी और बेजान आवाज़ ने मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ाई। यहाँ क्यों आए हो? वो गहरी सर्द आवाज़ दोबारा सुनाई दी और जैसे मेरे दिल की धड़कन थम गई हो। मेरे जिस्म में जैसे हरकत करने की ताकत ना रही हो। वो साए मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मैं पत्थर की मानद साकित खड़ा था। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की, लेकिन मैं एक कदम भी ना उठा सका। वो पुरअसरार साया करीब आ रहा था और जैसे ही वो मेरे बिल्कुल सामने पहुंचा, हवा में सर्द लहर दौड़ गई। उसके चेहरे की जगह एक धुंधलक सा था, जैसे उसकी शक्ल को देखने की इजाज़त ही ना हो। वापस जाओ। वही आवाज़ इस बार ज़्यादा ज़ोरदार और खौफनाक थी। अचानक मेरे जिस्म ने हरकत करना शुरू कर दी, जैसे मैं उस साए के हुक्म का गुलाम बन चुका हूँ। मैंने तेज़ कदमों से पीछे हटना शुरू किया और वो साए वहीं खड़े रह गए, बस मुझे घूरते हुए। अंधेरे में मुझे जंगल का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं भागता रहा, लेकिन हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और ऐसा लग रहा था कि मैं इन दरख्तों के बीच कैद हो गया। हवा तेज़ होने लगी और हर जगह दरख्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। मेरे कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई और मैं अपने पीछे पीछे कुछ हरकत महसूस करने लगा, जैसे कोई मेरा ताक़ब कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वही साया दोबारा नजर आया। इस बार वो ज्यादा करीब था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। अचानक मुझे एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। मैंने फौरन उसकी तरफ दौड़ लगाई। वो रोशनी शायद गांव की सिमत से आ रही थी। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। जब मैं रोशनी के करीब पहुंचा तो देखा कि ये वही मेहमान खाना था जहां मैं ठहरा हुआ था। मैं हाँफता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और जोर से खटखटाया। कुछ ही लम्हों बाद गुलजार ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? उसने गुस्से और अफसोस के साथ कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर दाखिल हो गया। मेरे पूरे जिस्म में खौफ की कपकपाहट थी। गुलजार ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे आग के पास बिठा दिया। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, गुलजार ने सर्द आवाज़ में कहा। यहाँ के जंगलात में वो साया बरसों से है। जो कोई भी इसकी हद में जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। गुलजार की बातों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ा दी। कौन है वो? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। गुलजार ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। यहाँ के जंगलात में बरसों पहले एक हादसा हुआ था। एक शिकारी जो इस वादी में आया था, वो जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया। उसने जंगल की रूहों को नाराज कर दिया। कहते हैं कि उस शिकारी की रूह आज भी इन जंगलात में भटकती है और जो कोई भी उसकी सरहद पार करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मेरा दिल धड़कने लगा।
تو کیا وہ شکاری ہی وہ سایہ تھا؟ میں نے گلزار سے پوچھا۔ ہاں، گلزار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ تمہارے پیچھے آیا ہے، اور اگر تم یہاں سے نہ نکلے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے گلزار سے پوچھا، تو میں کیا کروں؟ یہاں سے کیسے نکلوں؟ صبح تک انتظار کرو، گلزار نے کہا۔ رات کو یہ وادی جاگ جاتی ہے، دن کی روشنی میں ہی یہاں سے نکلنا ممکن ہے۔ رات کافی باقی تھی اور میں نے سوچا کہ اگر وہ سایہ مجھے یہاں بھی ڈھونڈ لے تو کیا ہوگا؟ میرا ذہن ہر لمحے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ گلزار نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں، لیکن نیند میرے لیے ناممکن تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ تو گیا، لیکن میری آنکھیں مسلسل کھڑکی کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، مجھے ایک خواب آیا۔ میں خود کو دوبارہ جنگل کے اندر بھٹکتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہی سائے، وہی سرگوشیاں، اور اچانک وہ سایہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس بار اس نے میری کلائی پکڑی اور اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میری چیخ نکل گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے محسوس کیا کہ کمرے کے اندر کوئی موجود ہے۔ کمرہ سرد ہو چکا تھا اور ایک عجیب سی ٹھنڈک چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ میری نظریں کھڑکی کی طرف گئیں اور وہاں پردے کے پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم جیسے منجمد ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے حرکت کی، سایہ میرے قریب آنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز گلے میں پھنس گئی۔ اسی لمحے دروازے زور سے کھلے اور گلزار اندر داخل ہوا۔ اس نے سایہ کی طرف دیکھا اور فوراً ایک تسبیح نکال کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ سایہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ تمہیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا، گلزار نے خوف زدہ آواز میں کہا، اور جیسے ہی وہ آواز اور وہ سایہ غائب ہوا تو میں بالکل پرسکون ہو گیا۔ رات کا خوفناک لمحہ گزر گیا اور صبح کی پہلی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ گلزار نے مجھے جلدی اٹھنے کے لیے کہا۔ صبح کا وقت بہترین ہے، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے کہا۔ میں نے تیزی سے اپنے سامان کو باندھا اور گلزار کے پیچھے چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وادی کی ساری خاموشی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہم نے جنگل کے راستے پر چلنا شروع کیا، جہاں ہر قدم پر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ گلزار میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا۔ جیسے ہی ہم نے جنگل کی سرحد کو عبور کیا، ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ ہم باہر آ گئے، میں نے خوشی سے کہا، لیکن گلزار کی آنکھوں میں فکر کی لکیریں تھیں۔ یاد رکھو، وہ سایہ کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، گلزار نے کہا۔ جب تک تم اس وادی میں ہو، وہ تمہاری زندگی کا پیچھا کرتا رہے گا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا میں واقعی محفوظ ہوں؟ کیا میں نے اس خوفناک سائے سے نجات پا لی ہے؟ ہم گاؤں کی طرف چلنے لگے، اور جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، لوگوں کی خوشحالی اور گہما گہمی نے میرے دل کو تسلی دی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میں خطرے سے باہر ہوں، لیکن دل میں ایک بے چینی برقرار تھی۔ گلزار نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جلدی واپس شہر جاؤں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی چیزیں لے کر بس سٹاپ کی طرف بڑھا۔ جب بس آ گئی، میں نے جلدی سے اس میں سوار ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف موجود تھا کہ کہیں وہ سایہ مجھے وہاں بھی ڈھونڈ نہ لے۔ بس چلنے لگی اور میں نے آخری بار گاؤں اور جنگل کی طرف دیکھا۔ شہر واپس آ کر زندگی کی تیزی اور شور میں محو ہو گیا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ وہ سایہ اور گلزار کی باتیں گونجتی رہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گا،
لیکن ہر رات مجھے وہی خواب آتا۔ رات کو مجھے دوبارہ وہی خواب آیا۔ میں جنگل میں بھٹک رہا تھا اور وہ سایہ میرے پیچھے تھا۔ میں نے پھر سے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے پیچھے تھا اور میں کبھی بھی اس سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گلزار کے پاس واپس جانا ہوگا۔ مجھے اس خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی تیاری کی اور کمراٹ کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب میں مہمان خانہ پہنچا تو گلزار نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تم نے واپس آنے کا فیصلہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اس خوف کا سامنا کرنا ہے، میں نے عزم کے ساتھ کہا۔ گلزار نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ سایہ صرف ایک روح نہیں ہے، اس نے کہا، یہ دراصل ان لوگوں کی روحیں ہیں جو اس جنگل میں کھو گئے تھے۔ انہیں سکون نہیں ملا اور اب وہ ہر آنے والے کو اپنی جگہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس سائے کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ گلزار نے کہا، ضرور، ہمیں اس کی طاقت کو کمزور کرنا ہوگا۔ ہم نے ایک منصوبہ بنایا۔ ہمیں ایک جگہ پر جمع ہونا ہوگا جہاں سایہ اکثر ظاہر ہوتا تھا۔ وہ جگہ وادی کے درمیان تھی جہاں ایک قدیم درخت تھا۔ ہمیں وہ درخت مل گیا۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ ہم دونوں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور وہاں بیٹھ گئے۔ تمہیں اس سائے کو اپنی طاقت کے ساتھ شکست دینی ہوگی، گلزار نے کہا۔ اسے اپنی زندگی کی خواہش کے بارے میں بتانا ہوگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ سایہ نمودار ہو۔ اس کا وجود میری طرف بڑھ رہا تھا اور میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور کہا، میں تم سے ڈرتا نہیں، میں اپنی زندگی کے لیے لڑوں گا۔ سایہ رک گیا اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ دھندلی شکل میں تبدیل ہونے لگا۔ تم نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، اس نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نہیں، میں نے کہا، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گا۔ اس لمحے میں ایک روشنی کی کرن سائے پر پڑی اور سایہ اچانک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اب میں آزاد تھا۔ میں نے گلزار کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ تم نے کامیابی حاصل کی، اس نے کہا، اب تم آزاد ہو۔ جب میں وادی سے واپس آیا تو میری روح میں ایک نئی زندگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں ایک نئے سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ کمراٹ کی وہ خوفناک رات میرے لیے ایک سبق بن گئی اور میں نے سیکھا کہ خوف کا سامنا کرنے سے ہی انسان اپنی زندگی کو مکمل کر سکتا ہے۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی کہانی دنیا کے ساتھ بانٹوں گا تاکہ دوسرے لوگ بھی جان سکیں کہ خوف کے آگے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مخلوقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی مسٹیریس، ہاریبل، ٹیریفائنگ سٹوری موجود ہے جو بالکل جینوئن ہے تو ہم سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں، ہم انہیں ضرور نریٹ کریں گے۔ شکریہ۔